رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، آج 6 نومبر بروز بدھ 2024 بعد نماز مغرب کا یہ درس حدیث ہماری مسلسل ایک سلسلہ وار گفتگو ہے حالات حاضرہ احادیث نبویہ کی روشنی میں۔ اس کی آج یہ قسط نمبر 11 اور 12 ہے۔ 2 حدیثیں پیش کروں گا اپنے وقت کی لیمٹ میں رہتے ہوئے۔ پہلی حدیث تو میں بخاری شریف کتاب الرقاق میں ہے جو پڑھ رہا ہوں، اور دارمی کتاب الرقاق حدیث نمبر 2761 ہے، کچھ الفاظ میں تبدلی ہے وہاں۔ اور اسی حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے، حدیث نمبر 17730 ہے۔ بیہقی نے السنن الکبریٰ میں اس کو نقل کیا ہے، حدیث نمبر 20386 ہے۔ امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں اس کو نقل کیا ہے، جلد 3 اور صفحہ حدیث نمبر 123 ہے۔ اور اسی کو پھر انہوں نے معجم الکبیر میں جلد نمبر 20 حدیث نمبر 298 اور دیگر بڑے بڑے محدثین نے کتب حدیث میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ الکبیر میں بھی 7ویں جلد میں اس حدیث کو لائے ہیں، حدیث نمبر 434 ہے۔ اب آپ حدیث سے بات فرمائیے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یذهب الصالحون الاول فالاول ویبقى، فرمایا کہ نیک لوگ یکے بعد دیگرے دنیا سے رخصت ہوتے چلے جائیں گے۔ نیک لوگ دنیا سے رخصت ہوتے چلے جائیں گے، باری 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 باری۔ آپ اپنے پردادا کو یاد کر لیں، دادا کو یاد کر لیں کہ ان کے باپ قبروں میں جا چکے ہیں۔ تو وَيَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ أَوِ التَّمَرِ، فرمایا کہ اس کے بعد جب یہ لوگ نیک لوگ دنیا سے چلے جائیں گے تو پیچھے کون رہ جائیں گے؟ فرمایا جیسے چھٹائی کے بعد ردی، آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں، جیسے وہ تھریشر وچ گندم پائیے تو دانے الگ تے توڑی، تو جب دانے اٹھا لیتے ہیں تو بھوسا رہ جاتا ہے، توڑی رہ جاتی ہے۔ فرمایا کحفالۃ الشعیر، ایسے توڑی کی مانند، بھوسے کی مانند، اب تمری، یا جیسے ردی کھجوریں رہ جاتی ہیں اور کام کی کھجوریں مارکیٹ میں چلی جاتی ہیں، تو کام کے لوگ چلے جائیں گے اور ردی قسم کے لوگ رہ جائیں گے۔ لا یبالیہم اللہ بالۃ، تو اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اب ہم اسی زمانے میں ہیں، اس وقت تو سارے ہی نیک تھے، کہو سبحان اللہ۔ باپ بھی نیک، بیٹا بھی نیک، پوتا بھی نیک، نیکی کا ماحول تھا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو وہ تو سارے نیک لوگوں کا دور تھا۔ نیک لوگ اٹھ گئے، پیچھے بدماش، فساق، فجار، تو یہ ہمارا دور ہے۔ تو اس دور میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیکی پر آ جائیں، ہم اچھے بن جائیں، تو پھر ہمیں ان نیک لوگوں کی پیروی کرنی پڑے گی۔ تو حافظ ابن حجر عسقلانی پڑھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی، یہ جو ردی قسم کے لوگ رہ جائیں گے نا، کیونکہ جب تک دھرتی پہ ایک بھی مخلص اللہ اللہ کرنے والا رہے گا، بولو قیامت نہیں آئے گی۔ دنیا کا دستور نظام صحیح چلتا رہے گا، قیامت نہیں آئے گی۔ پر جب سارے گھٹیا ہو جائیں گے
جب سارے شریک ہو جائیں گے تو پھر قیامت آ جائے گی۔ اور ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کی موت قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کی پیروی کرنی چاہیے، ان کی مخالفت سے ہمیشہ بچ کر رہنا چاہیے۔ جو لوگ نیکوں کی، اللہ کے ولیوں کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دو گناہ ایسے ہیں جن سے اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے کرنے والوں سے، دو گناہ۔ نمبر ایک سود، بولو جی، نمبر ایک ہے اس کا ذکر قرآن میں ہے، اور نمبر دو ولی کا مخالف، گستاخ اولیاء، اولیاء اللہ کا بے ادب۔ من عادی لی ولیا، یہ بھی اللہ کا فرمان ہے حدیث قدسی، فقد آذنتہ بحرب من اللہ، جو میرے ولی سے عداوت رکھتا ہے تیار ہو جائے، اللہ مقابلے کے لیے خود آ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس سے جنگ کروں گا۔ اہل حدیثوں کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، داؤد غزنوی، بولو یہ انہی کی کتاب میں ہے، میں اپنے پاس سے نہیں بیان کر رہا۔ وہ لڑکا پڑھ رہا تھا حدیث ان سے، تو ایک لڑکے نے نفرت سے کہا کہ جی یہ کی ہے سنی امام ابو حنیفہ نو چکی پھر دینے 12 حدیثاں نو دی سی انہیں پلے ہے کی سی۔ تو مولانا داؤد غزنوی جو اہل حدیث تھے، انہوں نے اس لڑکے سے کہا اٹھ نکل جا، آئندہ مدرسے میں نہ آنا اور تو مرتد ہو کے مرے گا۔ وہ چلا گیا، تھوڑے دن گزرے تو وہ لڑکا مرزائی ہو گیا۔ تو دوسرے شاگردوں نے کہا استاد جی آپ نے اس کو کہا تھا اٹھ جا چلا جا، تو مرزائی ہو کے مرے گا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ مرزائی ہو کے مرے گا؟ تو مولانا داؤد غزنوی حدیث کہنے لگے بھائی میں نے وہ حدیث پڑھی ہے کہ اللہ نے فرمایا جو میرے ولی سے بغض رکھے میرا اعلان جنگ ہے، اور جب کسی سے لڑائی ہو جنگ ہو تو وہ قیمتی چیز پر حملہ کرتا ہے، اور انسان کی سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ تو جب اللہ کسی کا مخالف ہو جائے تو ایمان سلامت رہ سکتا، اس لیے وہ ولیوں کا گستاخ تھا تو ایمان پر مر سکتا نہیں ہے۔ آخر اس حدیث کے آخر میں آپ کو ایک بڑا پیارا قول سنانا چاہتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود پڑھیے نا رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نیک لوگ گزرتے چلے جائیں گے اور شک والے باقی رہ جائیں گے۔ نہیں سمجھے ہو؟ کوئی توجہ میری ہے کہ حساب کتاب میں لگے ہو؟ چنگا سکون والا ماحول ہے، ذرا حساب کتاب کر لیے، لیٹ دیٹ کتنا ہے، توجہ کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نیک لوگ گزرتے چلے جائیں گے، پردہ کرتے چلے جائیں گے، شک والے باقی رہ جائیں گے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ شک والے کون ہوں گے؟ فرمایا کہ وہ قوم جو نہ امر بالمعروف کرے گی نہ نہی عن المنکر کرے گی، برائیوں سے روکے گی نہیں اور اچھائیوں کی دعوت ہے، تو پھر شک ہی شک ہے۔ جہاں برائی سے روک ٹوک نہ ہو اور اچھائی کا علم نہ ہو تو شک ہی ہے نا۔ اور شک کافروں کی صفت ہے، بولو مسلمانوں کی صفت ہے، نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ نہیں جی، شک تو پہندا ہے نا، شک تو پہندا ہے نا۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ شک والے لوگ رہ جائیں گے اور یقین والے دنیا سے چلے جائیں گے۔ اب جو اگلی حدیث ہے، میں حوالے میرے ذمہ ہے، اس کو امام حاکم نے مستدرک میں نقل کیا ہے 4 جلد میں، اور حدیث نمبر 458 ہے۔ آگے جناب شاہ الایمان میں بھی ہے، حلیت الاولیاء میں بھی ہے، دہلوی نے الفردوس میں نقل کیا ہے، اور آگے جناب علامہ سیوطی نے جامع الصغیر میں بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یکون فی آخر الزمان، کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے، کون سے؟ عباد جہال، جاہل عبادت گزار، بولو جاہل عبادت گزار، بس جاہل عبادت بڑی کرے گا پر ایک جملہ ایسا بولے گا کہ ساری نہیں بیڑا کر ہے، جو جاہل کوئی بات جہالت کی ایسی کرے گا۔ سیدنا عبداللہ ابن مبارک پڑھو رحمت اللہ علیہ، ابھی میں نے ان کا ذکر کیا سلام پھیر کر، فرماتے ہیں کہ بابا جی 18 سال تک میرے ساتھ تہجد پڑھتا رہا، اور ہوتا یوں کہ میں لیٹ آتا،
وہ راستے میں کھڑا ہوتا تھا کہ حضرت کب آئیں گے تو ساتھ چلو. فرماتے 18 سال بعد ایک دن دیکھا کہ وہ نہیں آیا. میں نے کہا تو مجبوری ہوگی. دوسرے دن بھی نہیں آیا. فرماتے ہیں تیسرے دن بھی نہ آیا تو میں اب چلا گیا پیچھے. میں نے کیا کہ بابا لت رکھ کے پہ ہے. تو بعد بابے بڑے خطرناک ہوتے تھے. لت رکھ کے پہ ہے. حضرت نے پوچھا بھائی کی گل ہے تہجد نہیں پڑھن آیا؟ کہتا حضرت پرسوں میں گیا تھا تو مجھے ایک بہت بڑے بابا جی مل گئے. بڑے کپڑے شپڑے جبے کبے اور پگڑی جناب بڑی لمبی چوڑی. اس نے کہا کتنے جا رہے ہیں؟ میں کہا تہجد پڑھنے جا رہا ہوں. اس نے کہا تجھے تو روز 18 سال سے پڑھ رہا ہے, کبھی پتہ بھی ہے بھی قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ اب اگلی تب پڑھنی ہے جب پچھلی قبول ہو جائے. تسی ایویں نہ سمجھا جائے کہ مولوی صاحب اپنے کو مارتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قیامت تک اللہ دی لعنت برسے. ایک پنڈ میں ایک پیر صاحب آ گئے اور انہوں نے باقاعدہ چودھری ہونے مرید سن دے. میں بھی ہوتی سی. انہوں نے کہا شاہ صاحب کو ذرا لے آؤ نا میرے کو. میں کہتے ہیں ٹھیک ہے. وہ مینوں آکھے نماز کیوں پڑھتے ہو؟ ہاں جی. میں کیا اللہ کا حکم ہے؟ کہتا نماز تے وہ ہے جڑی سلام ہی نہ پھرے. تو پڑھ کے 5 منٹ فارغ بھی ہو جانا ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے تو کہ نہیں آ رہی؟ تو میں کہا یہ سلام میں کڑے آئی ہے میرے سونے نبی نے پھیرے ہے. تسی بھی تو بولو. وہ کہتے جی وہ کیڑی نماز, وہ کیڑا وضو جڑا ٹوٹ جائے. میں کہا حضور نے دوبارہ نہیں کیتا, صحابہ نے نہیں کیتا. وہ جیڑی گل کرے میں حضور تے لے جاواں صحابہ تے لے جاواں. میں انہوں اینا پھسایا نا. اگوں میں آکھیا میں کہ جناب سلطان العارفین سیدنا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے نے جیڑا بے نماز ہے وہ خنزیر نالوں بھی بھڑا ہے. وہ تو میں کہا کتےاں نالوں بھی بھڑا ہے. وہ ہن ویکھے بھی میں تے بلا کے بھڑی جگہ تے پھس گیا. تانوں بھی ہن کچھ میرا پتہ لگیا کہ نہیں لگیا؟ بندے نوں میں پھسا لینا کہ نہیں؟ اگوں بولتے وہ کہتے لگ گیا. بھائی جیڑی گل میں علم کی گل کر رہا نا, میں انہوں ایسا بڑاکا نہیں تھا. اگوں میں پھر انہوں پوچھے میں کہ تسی 11ویں والے پیر نوں منتے ہو؟ اگے جی مننے ہیں. میں کہ انہوں نے فرمایا بے نمازی نال سلام بھی حرام ہے. وہ ہے تو وہی سی نا. تو میں کہ انہوں نے فرمایا بے نمازی کا جنازہ بھی حرام ہے. اور مسلمانوں سے قبرستان میں دفن کرنا بھی حرام ہے. میں اٹھیا دیانا شاہ جی سلام تو لے لو. میں کہ 11ویں والے پیر نے فرمایا حرام ہے, تیرے نال سلام نہ لے سکتا. وہ جنہیں مرید سن کو 2-4 تو سوا سارے نے پیر توڑ دیتی. انہوں نے آخیا یہ خطیر نالوں بھی پیر ہے. تو کچھ دسنا تو چاہیے نا لوگوں کو کہ اصل حقیقت کی ہے. وہ بابا جی کہنے لگا حضرت میں پرسوں آیا تھا, کھڑا تھا وہاں جہاں روزانہ 18 سال سے کھڑا ہوتا ہوں. مگر ایک بابا جی آئے, جبا کبا بڑی دستار تھی, کپڑے تے ساری قوم بھر جاتی ہے. وہ کھڑا تو اس نے کہا اگلی تا پڑھنی ہے جو پچھلی قبول ہوئے. بولو پچھلی. تو کہنے لگے حضرت پھر میں چھڑی. میں کہ میرے کی پتا پچھلی قبول ہے کہ نہیں ہے؟ 18 سال تو جو میں پہ پڑھنا تو پتہ تو لگے قبول ہے کہ نہیں ہے. ہائے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے دل میں پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فرمانے لگے بھائی یہ تو دال آ گیا ہے, لانتی وار کر گیا بابا جی تے. کہنے لگا بابا جی اٹھو ساری ہی قبول نے. یار تمہیں تحفہ دے رہے ہیں. میں بڑا تھکیا ہوا ہے تو تسی تے میں دھکا تے لایا کرو یار. فرمایا بابا جی آ جاؤ ساری ہی قبول نے. بابا بڑا سیاڑا سی کہندا تو اللہ کو پوچھیا ہے؟ فرمایا ہاں میں پوچھیا ہے. آخر اللہ نے کی دسیا ہے؟ فرمایا اللہ نے یہ دسیا ہے کہ میں پچھلی قبول نہ کرا اگلی پڑھن کی توفیق ہی نہیں دینا. میں اگلی پڑھانا ہی تھا جب پچھلی قبول فرمانا. لہذا تیریا پچھلیاں قبول نے, اگے پڑھتا جا تے پچھلیاں قبول کرانا جا. بس بابا پھر سیدھا ہو گیا. بولو بابا. عباد الجہال جاہل عبادت گزار بڑا ہی خطرناک ہے. وہ مولوی کے نفل رہ جانے کتوں مولوی لے آتا جی سنتا پڑھنے کی تمیز ہی کوئی نہیں. یہ تو نفل ہی نہیں پڑھتا, یہ تو فلاں کام نہیں کرتا.
اور مولوی تو کچھ نہ لگے تو کونی ٹھیک نہیں، ویکھڑی ٹھیک نہیں، چلنی ٹھیک نہیں، عباد الجہال اور سلطان العارفین فرما گئے نے جیڑا علم و باج کرے فقیری مرے کافر دیوانہ ہو، وہ کافر اور دیوانہ ہو کے مرے گا۔ لہذا اب آپ سب عالم تو نہیں بن سکتے مگر علماء کی محبت تو پیدا کر سکتے ہیں نا۔ کتنی محبت ہونی چاہیے مولا علی پاک نہ جی زور سے رضی اللہ تعالی شہنشاہ ولایت تاجدار حل عطا تاجدار حل عطا مولا مشکل کشا علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو مجھے ایک حرف سکھائے، جو مجھے ایک حرف سکھائے علی اس کا غلام ہے، چاہے تو اپنی غلامی کرائے چاہے مجھے آگے فروخت کر دے، میں بکنے کو تیار ہوں۔ ہے کوئی ساڑھے چو اینا پیار کرنے والا علم والے نال؟ اسی گھنٹے گھنٹے دیا تقریرہ سن کے کنی کو محبت کر رہے ہیں، ساری زندگی علماء نے سن کے کنہ کو پیار کر رہے ہیں۔ تو پہلا عباد الجہال، اور دوسرا وَقُرَّاءُ فَسَقَةٌ بے عمل کاری ہو گئی۔ بولو بے عمل ہے؟ میں دیکھو لانتی ہے جڑا کسی نے لا کے گل کر رہے ہو، تسی سارے میرے نال والا ہو، سارے میرے نال والا، میں تھوڑے سب کو کم درجے دے ہوں۔ یہ حدیث ہے میں کہاں سنا رہے کسی نے میں دل وچ نشانہ بنا رہے ہیں تو میرے تے لعنت ہے، اور مولوی نہیں شیطان تو بھی گریا ہوا انسان ہے، پر جو حدیث ہے وہ چھپا سکتے۔ فرمایا وَقُرَّاءُ فَسَقَةٌ بے عمل کاری ہوں گے، بولو بے عمل کاری ہوں گے۔ تو یہ دو طبقے ہو گئے۔ اب آئیے ایک حدیث میں اور لفظ بھی ہے، میں آپ کو وہ لفظ بھی سنا دوں، علماء فساق، اور میری امت کے علماء بے عمل ہوں گے۔ بولو اور تو خوش ہو گئے ہو، پہلے تو لگ رہے سی نا انہوں کہہ رہے ہیں انہوں کہہ رہے ہیں انہوں کہہ رہے ہیں، اور آگے نا ذکر علماء فساق کہ میری امت کے علماء نافرمان ہوں گے، بد عمل ہوں گے، کہیں گے کچھ اور کریں گے، اور کریں گے کچھ تو کہیں گے کچھ۔ اب آپ بتائیے جب یہ تین طبقے خراب ہو گئے، عبادت والے بھی خراب، قرات والے بھی خراب، علم والے بھی خراب، تو پیچھے دنیا میں رہ کیا گیا ہے؟ تو یہی تو قرب قیامت کی جدی نشانیاں ہیں، بری نشانیاں ہیں۔ اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ اب جو حالان نے بڑے بڑے آستانے بنا رکھے ہیں اور کیا کہتے ہیں میرے دادا یوں تھے، میرے پردادا یوں تھے، میرے ابا جی یوں تھے، ہم نے کہا جی انہاں دی عظمت نو سلام، بولو انہاں دی عظمت نو جناب کی ہو، نہیں سمجھے جناب کی ہو۔ لوگ دستے نے میرے پیو نے مدرسہ بنایا جی، اور جی میرے چاچے نے مدرسہ بنایا، بھئی اللہ قبول فرمائے۔ جناب کوئی تسی بھی کر دیو، کچھ تسی بھی اپنے والا کام کرو، چاچے والا کرو، تائے والا کرو نا، کہ ساری عمر اتلیاں نے دستے دستے اپنا کام خراب ہی رکھنا ہے، یہ تو جہال کا حال ہے۔ اور قاریوں کے بارے میں میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن حلق سے اوپر رہے گا، نیچے نہیں اترے گا۔ ہائے علامہ برہان الدین مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ، مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ کمال کی بات کہتے ہیں، فساد کبیر عالم متحدق، کہ دین کی ہتک کرنے والا، دین کو گرانے والا عالم بہت بڑا فتنہ ہے۔ بھائی سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ دین کو توڑنے والا عالم، یار جملہ تو بولا کر، بہت بڑا فساد کبیر، یہ بہت بڑا فسادی ہے۔ وَأَكْبَرُ مِنْهُ جَاهِلٌ مُتَمَسِّكٌ، اور عبادت گزار جاہل اس سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ عبادت گزار جاہل اس سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ اور مَا فِتْنَةٌ فِي الْعَالَمِينَ عَظِيمَةٌ، جو شخص دین میں ان دونوں کی طرح اپنا عمل بنائے گا، عالم بن کر بے عمل رہے گا،
اور جاہل عبادت گزار بنائے گا، جاہل عبادت گزار بنے گا تو ہما فتنۃ فی العالمین عظیمہ، تو یہ پورے جہان میں بہت بڑا فتنہ ہوں گے، ان فتنوں سے کوئی بچنے والا لمن بہما فی دینہ متمسک، اور فرمایا کہ وہ دین و دنیا کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے جو ان لوگوں کے پیچھے چلیں گے، نافرمان کاریوں کے، بے عمل عالموں کے اور جاہل عبادت گزاروں کے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جتنا علم ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور علماء سے اللہ قربت کی توفیق عطا فرمائے، اور علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آپ علم سن رہے ہیں یہ سیکھ رہے ہیں، ایک تو ہے نا پڑھ کے سیکھنا اور ایک ہے سن کے سیکھنا، تو وہ آپ کر رہے ہیں نا، کہہ دو الحمدللہ۔ آپ کی مسجد میں یہ عمل جاری ہے، فجر کو بھی درس قرآن ہو رہا ہے اور مغرب کو بھی درس قرآن ہو رہا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ بھائی آمین کہو، قبولیت ہے، اللہ قبول فرمائے، اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہر بد عملی سے محفوظ فرمائے۔ یہ میرا بیٹا بھی قاری ہے، سامنے بیٹھا ہے، اللہ ہر قاری کو قرآن اندر سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے اور اندر ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔